ہمارا آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسا دور انسانیت پہ گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی، رائٹ؟ ہر طرح کے لوگ ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے کہ اکثریت بات جو اسلام کے بارے میں ہم کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں۔ اکثریت یہ غلط اس لیے ہے، فلانا غلط اس لیے ہے، اس کی بات اس لیے نہیں سنو، اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گا، اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گا، اور پھر وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اچھا میں غلط ہوں، میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو۔ اور وہ ایک دوسرے کی غلطیاں، اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو، ایک دوسرے کی غلطیاں ویڈیو ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں اکٹھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اہدنا الصراط المستقیم۔ حیات کا مذاق نہیں بنا دیا ہم نے؟ اور یہ کوئی بہت گہری تعلیم ہے جو بہت قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی، تو پہلے صفحے پر ہے یار۔ یہ تو جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے، مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا، مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے، اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے بات کروں۔ اور اگر بنا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ کے ہے۔ مجھے فکر ہے، کیا کروں؟ ویڈیو بناؤں اس کے بارے میں؟ دس از اہدنا ناؤ، یہ نیا اہدنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا۔ اگر میں تو کہتا ہوں اگر مسلمان فاتحہ پہ غور کر لینا تو امت کی شکل بدل جائے، ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے، کس قسم کا ہم مواد تیار کرتے ہیں، کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سارا کا سارا بدل جائے۔ اور ابھی ہم اس آیت میں داخل نہیں ہوئے، صرف اس کا میں تعلق دکھانا چاہ رہا تھا پچھلی باتوں سے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا نا کہ ہم عبادت کرنے کو تیار ہیں اور ہم مدد چاہ رہے ہیں، تو کیسی مدد ہو اور کیسی عبادت کرنی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھے اپنی ہدایت دیں۔ سوال تھے اس میں سے ایک مجھے یاد آ رہا ہے عبادت کے بارے میں، عبادت کے کانسیپٹ کے بارے میں، ایاک نعبد۔ کیونکہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو ہدایت ہم نے مانگی ہے اس صورت میں، اس کا جواب باقی قرآن ہے، یعنی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پوری کتاب دی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت، اس کی تمام تعلیمات کو عبادت ہی سمجھا جائے گا، اور اس کی تعلیمات میں نماز شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، زکوٰۃ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے، لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا۔ یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں۔ میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں۔ ہر مطالبہ عمل نہیں ہے، عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے، اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے، اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے، اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے۔ اصل عبادت یہ ہے، اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے،
جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے. جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے. خیر، تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا. ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے. مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے. تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہے. ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے. اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے. تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اوکے. دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیایں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی. انگلش میں سمجھ لیں پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی. اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے. میں ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں. انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامراء سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں. انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکس کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے. اس صورت میں جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں، انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں، نمبر 1 پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر 2 پہ کس کو رکھنا ہے. میرے نزدیک نمبر 1 پہ ذوی العقول، اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس صورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، دینے کا دل نہیں جاتا. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز میں کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،